بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، ناظرین، محبین، متعلقین، دوست احباب، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عافیت سے رکھے۔ آج اصل میں جس مقصد سے حاضر ہوا ہوں، جو گزارشات کرنے کے لیے، بلکہ ایک روداد سفر سنانے کے لیے اور ایک کارگزاری سنانے کے لیے، میرے بہت سارے احباب کا، متعلقین کا، طلباء کا، دوستوں کا اصرار تھا کہ آپ ابھی عمرہ کے سفر سے لوٹے ہیں 2-3 روز پہلے، تو سفر کی کارگزاری سنا دیں۔ اس میں 2-4 باتیں انشاءاللہ سیکھنے کو بھی مل جائیں گی، اور اگر کوئی بات رہ جائے تو انشاءاللہ مجھے بھی آگے اطلاع ہوگی کہ یہ باتیں بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے تقریباً عمرے کا جو یہ سفر ہے ہمارا، یہ 19 دسمبر کو ہوا تھا۔ میرے ساتھ ایک مختصر سا قافلہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ہر مومن کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرے، اللہ کے گھر کی زیارت کرے، زندگی میں ایک ہی دفعہ، ایک ہی مرتبہ ہو، لیکن اب اللہ اسے اپنا گھر ضرور دکھلائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کرے، حاضری دے، اور اپنی عقیدتیں حضور کے سامنے پیش کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ موقع خوش نصیب بندوں کو عنایت فرماتے ہیں۔ کئی دفعہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تب اپنے گھر کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں، کہ 10 سال زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 10 سال یا 15 سال پرانی بات ہے، میری عمر 10-11 سال ہوگی، مجھے یاد ہے۔ ہمارے علاقے سے لوگ حج کرنے جاتے تھے تو سارے محلے میں، سارے علاقے کے لوگ ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے جاتے تھے، اور ایک الگ شوق ہوتا تھا، حاجی کا ایک الگ احترام ہوتا تھا، حج کرنے والے کی ایک عظمت ہوتی تھی، اور خال خال کہیں پر حجاج گاؤں میں، دیہات کے علاقوں میں نظر آتے تھے۔ لیکن اب حرمین کی طرف لوگوں کا رجوع بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں لوگ دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھی ہے، وہیں پر اللہ نے لوگوں کو اسباب بھی میسر کیے، اور اسباب کی فراوانی بھی ہوئی ہے، اور آج سے 35-40 سال پہلے ہندوستان کے اندر حج پر جانے کے لیے فلائٹس کا اور ہوائی جہازوں کا کوئی نظام نہیں تھا، یہ بات آپ جانتے ہیں۔ اور ہندوستان میں بمبئی ایک مرکز تھا، بمبئی اور غالباً دہلی، اور سب سے پہلے شاید بمبئی کی بندرگاہ، جہاں بحری جہازوں کے ذریعے سے اور پانی کے راستے سے لوگ حج کے لیے جاتے تھے۔ اور عمرہ کرنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 15-20 سالوں میں ہم نے سنا کہ یہ ٹرینڈ اور یہ جذبہ لوگوں کے اندر پروان چڑھا، اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں ماشاءاللہ دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت اقدس مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے کے خلیفہ اجل تھے، ان کے صاحبزادہ محترم حضرت اقدس مولانا عبدالرؤوف عبدالحفیظ مکی دامت برکاتہم العالیہ نے اس حادث سے بتایا رمضان المبارک میں، کہ جب ہم پڑھتے تھے، وہ چونکہ مکہ مکرمہ میں ہی ہوتے ہیں وہ حضرات کئی سالوں سے، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ہم جب جاتے تھے عمرہ کرنے اپنے بچپن میں 20-25 سال پہلے، تو 4-5 لوگ بھی اگر حجر اسود کی لائن میں لگے ہوتے تھے، 10 لوگ، تو ہم سمجھتے تھے کہ بڑا رش ہے،
اور اب تو بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو حجر اسود کے بوسہ لینے کا اور چومنے کا موقع مل جائے۔ اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ دھکے دے رہے ہوتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں، کوہنیاں مارتے ہیں، ایک کے اوپر ایک چڑھ جاتے ہیں۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، یہ ایذائے مسلم ہے، اور ظاہر ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا یہ سنت عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تھا انک حجر لا تضر ولا تنفع، کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تیرے اندر نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی۔ اگر میں نے رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئے تجھ کو نہ دیکھا ہوتا، ما قبلتک، میں تجھے کبھی بوسہ نہ لیتا۔ تو اس بات کا خیال ہونا چاہیے۔ مبارک ہیں وہ لوگ، لیکن اب رش اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ابھی جس وقت میں میرا جانا ہوا، یہ دوسرا سفر تھا میرے عمرے کا، اور 14 دن کا یہ سفر تھا۔ 9 راتیں ہم نے مکہ مکرمہ میں گزاری، اور 28 تاریخ کو 28 دسمبر کو ہم روانہ ہوئے مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا وعزا و تکریما کے لیے۔ تو مکہ مکرمہ میں جو دن اور راتیں ہماری گزری، سب سے پہلے تو یہ کہ عمرہ جو کیا جاتا ہے نا، اس خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے کہ حج اور عمرہ یہ اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ یعنی انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے، یہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ میں یہ عمرہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہوں۔ لوگ کہیں گے جی واہ، بڑی شہرت ہو جائے گی کہ فلانے اللہ کا گھر دیکھ کر آئے ہیں، بڑی مقبول عبادت کر کے آئے ہیں، اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہنے لگیں گے۔ اور عمرہ اصل میں حج اصغر ہے، حج اکبر تو وہی ہے جس میں حج کے کام کرنے ہوتے ہیں اور ساری تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ حج اصغر یہ ہے کہ اس میں انسان کو صرف 3 کام کرنے ہوتے ہیں، کہ 2 سفید چادریں جس کو احرام کہا جاتا ہے مرد پہنے گا، عورتیں اپنے معمول کے مطابق کپڑے پہنیں گی، چہرے پر کپڑا نہیں لگائیں گی، اور اس کے بعد یہ آدمی میقات سے ہی احرام کی نیت کر لے گا، احرام کی پابندیاں شروع۔ اب عمرے سے فراغت تک اس کے اوپر پابندیاں ہوں گی۔ یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے یہ عمل؟ یہ اصل میں ایک عاشقانہ سفر ہوتا ہے، اور ایک عاشق اپنے اللہ سے، اپنے خدا سے، اپنے محبوب سے کس طریقے سے ایک اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ طواف کعبہ کے ذریعے سب سے پہلے یہ شوق ہوتا ہے کہ 4 دیواری کی وہ عمارت، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ روئے زمین کا وہ گھر جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے روئے زمین پر بنایا، لوگوں کی عبادت کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا؟ امن کا مقام بنا دیا۔ پوری دنیا میں کروڑوں افراد آتے ہیں، اربوں افراد آتے ہیں سال بھر میں، لیکن کیسا امن ہوتا ہے اس مقام پر، کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ الگ الگ رنگ و نسل کے لوگ، الگ الگ مزاج کے لوگ، الگ الگ خاندانوں اور قبائل کے لوگ اللہ کی محبت میں اس کے ایک گھر کا طواف کرنے کے لیے اکٹھا ہو جاتے۔ خیر، مجھے ان تمہیدات سے صرف نظر اپنی کارگزاری بیان کرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک مومن ہونے کے ناطے اور ایمان والے گھر میں پیدا ہونے کے ناطے ہمیں بھی یہ بڑا شوق تھا کہ ہم بھی اللہ کا گھر دیکھیں۔ جب انسان اپنی حیثیت کو دیکھتا ہے، اپنی حالت کو دیکھتا ہے اور اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، تو اپنے آپ کو، یقیناً میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ اللہ مجھے اپنا گھر دکھلائے، لیکن بارگاہ فیض سے جب اشارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر انسان پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اور انسان ایک حقیر فقیر گناہگار آدمی، وہ بھی اللہ کے لطف و کرم کی بہاروں میں اللہ تعالیٰ اس کو بہاریں عطا فرماتا ہے۔
خیر ہمارے ساتھ بھی اللہ نے یہی فضل فرمایا، ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ اور مجھے تو اس کا بڑا مشاہدہ ہے کہ مال، دولت، پیسہ، عزت، شہرت، یہ چیزیں اللہ کا گھر نہیں دکھایا کرتی۔ اور مال و دولت کی بنیاد پہ میں نہیں سمجھتا، میں نے اکثر حاجیوں کی زبان سے، معتمرین کی زبان سے، عمرہ کرنے والوں کی زبان سے یہ بات سنی ہے، اور ہم اپنے بزرگوں سے پہلے سنا کرتے تھے تو سنتے تھے بس، لیکن پھر جب اس کا مشاہدہ کیا نا، اور خود اپنی ذات پر بھی اس کا تجربہ دیکھا، خود ہمارے ساتھ بھی یہ مشاہدہ ہوا کہ پیسہ حج نہیں کراتا، پیسہ عمرہ نہیں کراتا۔ میں نے بڑے بڑے کروڑ پتی، ملینارز، بلینارز دیکھے ہیں، لیکن اللہ کا گھر دیکھنے سے محروم ہے۔ اور غریبوں کو دیکھا ہے، ایسے ایسے غریبوں کو کہ جن کی آمدنی کچھ بھی نہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنا گھر دکھاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ مجھے ایک ہی سال میں دوسری دفعہ اپنا گھر دیکھنے کی توفیق اور یہ سعادت نصیب ہوئی۔ 19 دسمبر بروز پیر یا منگل ہمارا قافلہ یہاں سے روانہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ بالکل ڈائریکٹ پرواز کے ذریعے جدہ ایئرپورٹ پہنچے، اور ایئرپورٹ سے نکلتے ہی فوراً، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بسوں کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں تاخیر ہوتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا، میں دعائیں کر رہا تھا بہت زیادہ، کیونکہ بسوں کا انتظار، اور ویسے بھی انتظار تو موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے، الانتظار وشد من الموت، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ بس بھی پہلے ہی آ گئی۔ اب وہ بس جدہ لے جائے گی، جدہ سے مکہ مکرمہ لے جائے گی۔ رات کے بج رہے ہیں 2:30۔ اب عشاء کی نماز تو چونکہ چھوٹی ہوئی ہے، اور مغرب تو ہم نے ایئرپورٹ پر ہی پڑھ لی تھی، احرام بھی یہیں سے باندھ لیا۔ یہ جو احرام ہے نا، احرام ہے، 2 پٹے والی چپلیں ہیں، سر کھلے ہوئے ہیں، یہ اصل میں انسان اللہ کے سامنے ایک عاجزی، انکساری اور اپنی شان عبدیت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ اور غلام ہوں، اور غلام تیرے گھر کی طرف دیوانہ وار آ رہا ہے، اور اللہ اس حاضری کو قبول فرما لیجیے، اور اپنی عجز اور نیاز مندی کے ساتھ خدا کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اب ہم پہنچے رات کے 2:30 بجے جدہ، وہاں سے تقریباً 1-1.5 گھنٹے ہمیں لگے مکہ مکرمہ پہنچنے میں بس کے ذریعے سے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے، تہجد کا وقت ہے اور آرام کا تقاضا بھی ہے، تکان بھی خوب ہے، اب بندہ کیا کرے، اب عمرے کی احرام کی پابندیاں بھی ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ حاجی حجاج کرام غفلت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، بے شک کریں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اسباب بنائے، وسائل بنائے، لیکن عمرہ کسی سے سیکھ کر کریں۔ آپ زندگی میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ موقع دے۔ میں اپنے متعلقین اور ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ موقع عنایت فرمائے، لیکن یہ موقع آپ اس کو وصول کر لیں۔ اور انسان حج بیت اللہ کے لیے اور عمرہ کے لیے جاتا ہے، جو کیفیات وہ اپنے دل میں لے کر جاتا ہے، جب بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اگر وہ کیفیتیں باطل اور بری ہوتی ہیں اور ختم نہیں کرتا تو اسی پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، اور ویسے ہی آتا ہے جیسا جاتا ہے نا۔ اسی لیے گناہوں کے ترک کے استحضار کے ساتھ، ترک معاصی کے خیال کے ساتھ، اللہ کے انوارات کی تجلیات کو اپنے دل میں لینے کی نیت کے لیے، اور بیت اللہ شریف کے اوپر جو انوارات پڑھ رہے ہیں، تجلیات جو پڑھ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ بیت اللہ تو اللہ کی تجلیات کی آماج گاہ ہے، اور اللہ کے کتنے کروڑ مقبول بندے ایک جگہ حاضر ہوتے ہیں، ہم وہاں محروم ہو جائیں۔
تو پھر وہی کہنا پڑتا ہے کہ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی جو تو کسی قابل ہوتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد اب صبح فجر کے بعد اب آپ نے عمرہ کرنا ہے۔ اب عمرہ کرنے والے حضرات بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ خوشبو والے صابن سے نہا لیتے ہیں، یہ بھی مسائل سیکھیں۔ خوشبو والا صابن نہیں لگانا ہے آپ کو، سلے ہوئے کپڑے احرام کی حالت میں نہیں پہننے ہیں، پہن لیے تو کتنے دیر پہنے، دم واجب ہوگا یا صدقہ لازم ہوگا، یہ سارے مسائل علماء سے سیکھ کر جائیں۔ سعی کے کتنے چکر ہوں گے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 ہوں گے یا 14 ہوں گے، غلطیاں کرتے ہیں یہاں لوگ، 28 چکر لگا رہے ہیں، 14 چکر لگا رہے ہیں، اور یہ ہو جاتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، غفلت میں ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ طواف کعبہ کہاں سے شروع کرنا ہے، طواف کے وقت دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور سب سے اہم بات جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑ رہی ہے، کعبۃ اللہ پر نظر پڑنے کے بعد آتا ہے کتابوں میں کہ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ مستجاب اور قبول کی جاتی ہے۔ حالانکہ عمرے کا تو سارا ہی سفر یہ قبولیت دعا کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، منوانے کا موقع ہے، اور اصل میں حج اور عمرہ کرنے والے روایات میں آتا ہے یہ ضیوف الرحمن ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اور جس کا میزبان اللہ ہو اللہ کیسی میزبانی کرتا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا کہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، بیت اللہ میں داخل ہوئے، کعبۃ اللہ پر نگاہ پڑی۔ میری کعبۃ اللہ پر جب بھی نگاہ پڑتی، اور پہلی نگاہ یہ دوسری دفعہ کا موقع تھا، اور میں بہت دیر پہلے سے ہی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے اور شرمشاری کے جذبات کے ساتھ بیت اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد دل میں کہتا ہوں کہ یا اللہ، اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سے کہنا چاہیے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہہ پا رہا تو یا اللہ میں زندگی میں دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائی کی دعائیں مانگوں ساری قبول فرما لے، اپنے لیے، لوگوں کے لیے، یہ کہہ لے۔ تو خلاصے کی بات یہ ہے کہ اب الحمدللہ 9 دن ہم نے مکہ مکرمہ میں 8 سے 9 دن گزارے۔ یہ جو 8 سے 9 دن ہمارے مکہ مکرمہ میں گزرے، اس سفر میں تو میں بہت کم 3-4 ہی عمرہ کر سکا، بہت کم طواف کر سکا۔ اب میرے پاس ڈے بائی ڈے وہ موقع نہیں ہے کہ میں دوسرے دن، آج ہم نے عمرہ کیا، مجھے خبر ملی کہ میرے شیخ و مرشد، شیخ العرب والعجم، قطب عالم حضرت اقدس پیر سید محمد شاہ صاحب قریشی دامت برکاتہم العالیہ، مجھے معلوم تھا اور حضرت سے پہلے سے بھی رابطہ ہو چکا تھا کہ حضرت مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے ہیں، اور میں چاہتا تھا کہ شرف ملاقات نصیب ہو اور زیارت کی سعادت میسر آئے۔ اسی کے پیش نظر میں نے ارادہ کیا اور بندہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جو مسافت ہے وہ 450 میٹر کے قریب ہے، کلومیٹر کے قریب ہے، اور اگر بہت تیز رفتار میں گاڑی چلے تو 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں، اور بس والے 6-7 گھنٹے لگا دیتے ہیں، 6 گھنٹے تو کم از کم لگتے ہیں۔ تو ہم بائی روڈ گئے مدینہ منورہ، اور اپنے رات میں پہنچے، ایک جاننے والے سے ملاقات ہوئی، اور ماشاءاللہ ان کی ضیافت کا بھرپور انتظام بھی تھا۔ اس کے بعد دوسرے روز صبح فجر کے وقت حضرت نے فرمایا تھا کہ فجر کے بعد انشاءاللہ اس دروازے کے پاس آپ سے ملاقات ہوگی، اور غالباً باب نمبر 7 یا 8 کے سامنے حضرت سے میری ملاقات ہوئی، اور حضرت نے بڑی شفقت فرمائی، پہچانا، گلے لگایا، دعائیں دیں، اور پھر باتیں ہوئیں دیر تک، بیٹھ کر تھوڑی دیر حضرت تشریف رکھے، حضرت کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا۔ پھر حضرت نے دوبارہ وقت دیا کہ میں نے کہا حضرت اور ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں آج ہوں، تو حضرت نے کہا ابھی میں 2 دن ہوں، 2 یا 3 دن کے بعد میری یہاں سے روانگی ہے 23 یا 24 تاریخ کو، اور حضرت چونکہ 1 ہفتے کا وقت گزار کر
جا چکے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، وہیں سے مدینے سے حضرت کی فلائٹ تھی، تو بہرحال حضرت کے ساتھ دوبارہ حضرت سے میری ملاقات ہوئی ظہر کی نماز کے بعد۔ میں نے درخواست کی کہ میرے لیے کوئی تحریر لکھ دیں یادداشت کے لیے، برکت کے لیے۔ حضرت نے الحمدللہ وہ درخواست بھی قبول فرمائی۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی شفقتوں نے اور محبتوں نے مجھے فریفتہ کیا، اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے آدمی اور اتنے بڑے وقت کے شیخ کہ بڑے بڑے علماء جن کے خلفاء ہیں، اور ترکی میں، عراق میں، بغداد میں، اور شام میں، اردن میں، پڑوس ملک میں جہاں حضرت کا فیض عام ہے، اتنا بڑا آدمی میرے جیسے چھوٹے سے آدمی پر شفقت کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہی چیزیں انسان کو اسیر بنا لیتی ہیں۔ حضرت اقدس مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب، وہ بھی حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ بھی اتنے بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں ترتیب وار انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں جو کرنے کا کام ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ طواف کیا جائے، اجتناب معصیت کے ساتھ، ترک معصیت کے ساتھ، اور ساری نمازیں کوشش یہ ہو کہ حرم مقدس میں پڑھی جائیں۔ اور حجاج کرام وہاں جاتے ہیں، تو الحمدللہ میں رمضان المبارک میں بھی تھا، اس کی روداد سفر کو میں نے قلم بند بھی کیا ہے، اور اس کو بھی انشاءاللہ میں نے اس کے اشارات لکھے ہیں۔ تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آدمی وہاں سست ہو گیا، بیمار پڑ گیا، تکان لگتی ہے لیکن اس تکان میں بھی مزہ ہوتا ہے، وہ عشق و محبت میں جو چلنا ہوتا ہے، جو طواف ہوتا ہے، جو سعی ہوتی ہے۔ بہرحال مدینہ منورہ ہی میں میرے دوسرے محسن، میرے مربی حضرت اقدس عارف باللہ حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب جون پوری دامت برکاتہم العالیہ، سن 2017 یا 18 سے مجھے حضرت کی شفقتیں حاصل ہیں۔ میں نے حضرت اقدس مفتی عمر صاحب جون پوری دامت برکاتہم، جتنے بڑے آدمی ہیں، وہ بڑوں کی تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر نہیں کرتے، یہی ان کا بڑکپن ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اکابر کا یہ طرز اور یہ اخلاص نصیب فرمائے۔ میرے لوگ جانتے ہیں کہ اکابر سے میرا تعلق ہے، داعی اسلام مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے، اور اللہ تعالی ہمارے، میں نے کوئی موقع ایسا نہیں رہا، طواف کا موقع، سعی کا موقع، یا اکابر سے ملاقات کا موقع، یا خاص مقامات پر دعا کا موقع، جب میں نے اپنے محسن و مشفق حضرت داعی اسلام کو یاد نہ کیا ہو۔ خیر، میں مکہ مکرمہ پہنچتا ہوں، اور مدینہ منورہ آنے سے پہلے 1-2 دن کا میرا قیام جو یہ مدینہ منورہ میں تھا، وہاں دوسرے میرے محسن حضرت مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ مفتی صاحب اپنے قافلے کے ساتھ 8-10 لوگوں کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن حضرت پہلے مدینہ منورہ گئے تھے، اور مدینہ منورہ میں حضرت کا قیام تھا۔ حضرت کے ساتھ الحمدللہ وقت گزرا، میں پہنچا، حضرت نے مجھ پر، میرے جیسے نالائق پر اپنی شفقتیں دوبارہ نشاور کیں، اور مجھے ایک احرام ہدیہ کیا، اور کہا کہ یہ احرام پہنو، اس میں عمرہ کرنا آپ، اور تسبیح دی، مسواک دی، چیزیں دیں، اور سلایا، کھانے کے لیے پوچھا۔ کہ اللہ والوں کا ایک نرالا انداز ہوتا ہے، اخلاق ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ تو اخلاق اور سخاوت ایسی بے مثال، ایسی فیاضی کا عالم کہ جو آ جائے اس کو دیتے ہی جا رہے ہیں، دیتے ہی جا رہے ہیں، دیتے ہی جا رہے ہیں۔ تو ایسا فیاض اور سخی، اسی لیے لکھا حضرت شیخ الحدیث نے کہ ولایت کے لیے سخاوت یہ جزو لازم ہے، کوئی ولی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جو سخی نہ ہو۔ اگر کوئی بخل بھی کرے تو یعنی مال سے محبت کر رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اس سفر میں بھی حضرت کے ساتھ مجھے شفقتیں ملتی ہیں، اور حضرت مجھے اپنے ساتھ کبھی کرناٹک، کبھی بنگلور، اور کبھی ہبلی، اور کبھی کہیں اپنے ساتھ بمبئی، اور کبھی کوکن، اور یہاں وہاں لے کر جاتے رہتے ہیں۔ اور کئی دفعہ سفروں میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ ابھی 8 دن عمرے سے پہلے میں تقریباً سفر میں تھا کرناٹک میں۔ تو ہم نے تو بہرحال بے مثال آدمی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہیں، اور بلا شبہ اسلاف کی یادگار ہے۔
اور نوجوان علماء کو آگے بڑھانے میں حضرت کا بڑا ہاتھ ہے. خیر میں ایک راز ہے وہ فاش نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا ہے کہ ایک عالم دین مدینہ منورہ ایک دفعہ حاضر ہوئے. ان کو یہ کہا گیا، اشارہ دیا گیا کہ آپ نوجوان علماء کو آگے بڑھائیں. میں نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ مجھے پتہ ہے وہ عالم کون ہے. خیر اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور حضرت کا فیض عام فرمائے. اور اس کے بعد پھر حضرت سے مکہ مکرمہ میں بھی ملاقات ہوئی. میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں، میری ایک عادت ہے کہ سفر میں مجھے وحشت بہت ہوتی ہے اس چیز سے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ساتھی برا مل جائے. تو میں یہ کثرت سے دعائیں کرتا ہوں، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ نیک صالح ساتھی عطا فرما. کمرے کے ساتھی بھی نیک ہوں، بسوں کے ساتھی بھی نیک ہوں، ملاقاتیں بھی نیک لوگوں سے ہوں. اور میں خوب دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ میری اپنے مقبول بندوں سے ملاقات کروا دے. اور الحمدللہ اللہ نے میرے لیے اپنے مقبول بندوں سے ملاقاتیں کرنا آسان بھی خوب کیا ہے. میرے ساتھ یہ اللہ کا بڑا خصوصی کرم ہے. بہرحال پھر وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اب دوبارہ آ کر ہم نے مدینہ منورہ سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا. اس کو لوگ بڑا عمرہ کہتے ہیں. ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر پھر آ کر ہم نے عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد پھر دوسری ملاقاتیں تھیں. میں نے حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالرؤوف عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے صاحبزادے ہیں مولانا عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم، بڑے گھر جس کو کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں. یہ حضرات اس کے ناظم ہے. وہیں خانقاہ کا نظام بھی چلتا ہے. مکہ مکرمہ کی واحد خانقاہ ہے جہاں پر اتنے پابندی کے ساتھ اور اتنے منظم انداز سے سالوں سے یہ مقام ہے اور ماشاءاللہ وہاں پر سارا نظام چلتا ہے. خانقاہ کا، ذکر و سلوک کا اور اصلاح و تربیت کا. رمضان مبارک میں تو بڑی ہم نے رمضان میں بھی بہاریں دیکھی ہیں اور حضرت کے دسترخوان پر ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ بابرکت رزق تناول کھانے کا موقع ملا. بہرحال عرض یہ ہے کہ ماشاءاللہ حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس حاضر ہوا. حضرت نے شفقت فرمائی اور شفقت الحمدللہ ملاقات ہوئی، باتیں ہوئیں. کئی موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا. ان میں سے ایک اہم موضوع تھا جو مجھے یاد ہے کہ موضوع یہ تھا کہ آج جو حالات چل رہے ہیں عالمی اور امریکہ اور یورپ کے جو حالات ہیں اور جو تہذیبوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے، اور خاص طور میں مجھے مولانا کا جملہ یاد ہے کہ جنگ ہے نس کی اور نفس کی. نس یعنی قرآن اور حدیث تو کچھ اور کہہ رہی ہے لیکن نفس کچھ اور کہہ رہا ہے. تو نس کے مقابلے نفس کو لایا گیا ہے اور اس طریقے سے بے حیائی کے کلچر کو باضابطہ عام کیا جا رہا ہے. اور جو دو تہذیبوں کا ٹکراؤ خاص طور پہ ہمارے ملک میں ہے کہ ہم ان کی تہذیب کو بڑی آسانی کے ساتھ اپناتے چلے جا رہے ہیں اور ارتداد کے موضوعات پر میری گفتگو ہوئی. بہرحال حضرت نے پھر شفقت فرمائی اور ایک تحریر بھی میں نے گزارش کی تو حضرت نے لکھی دعائیہ تحریر. اس کے بعد حضرت نے مجھے اپنی گاڑی سے ہی میرے ہوٹل تک چھوڑا بھی. یہ نظرات کی کرم فرمائی ذرہ نوازی ہے. تیسری ملاقات میری جن شخصیت سے ہوئی حضرت اقدس مولانا مفتی لطیف الرحمن صاحب قاسمی بہرائچی دامت برکاتہم العالیہ سے. حضرت مفتی لطیف الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے یہ میری پہلی ملاقات تھی. شناسائی اور تعارف تو مجھے بہت پہلے سے تھا اور حضرت سے میرا رابطہ واٹس ایپ کے ذریعے بہت پہلے سے ہوتا رہتا تھا، لیکن ملاقات کی ہمت میں نے پہلی دفعہ کی جو میری بہت بڑی غلطی تھی. اپنے بزرگوں سے ملنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. حضرت اقدس مفتی لطیف الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے کئی جلدوں میں غالباً 20 یا 25 جلدوں میں ابن ماجہ شریف کی سنن ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے الدیباجہ کے نام سے. اور اس کے علاوہ
مستدلات الامام العظم ابی حنیفۃ النعمان، امام اعظم ابی حنیفہ نعمان الموسوعۃ الحدیثیہ کے نام سے، لمرویات الامام العظم ابی حنیفۃ النعمان کے نام سے 10,000 احادیث امام حنیفہ کی مستدلات کو انہوں نے جمع کیا، کئی 10 جلدوں میں، غالباً 10 یا 20 جلدوں میں. اور اس کے علاوہ طحاوی پر، شرح معانی الآثار پر انہوں نے کام کیا ہے، اور ابھی مسلم شریف پر کام جاری ہے، نہ جانے کن کن حدیث کی کتابوں پر اور تفسیر پر کئی جلدوں میں کام جاری ہے. مکہ مکرمہ میں ہی حضرت ہوتے ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا تھا، میں نے سوچا تھا کہ 10-15 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات میں مجھے فائدہ ہوگا. خلاصے کے طور پہ حضرت نے مجھے 3.5 گھنٹے کا وقت دیا، یعنی ہم مغرب کے بعد سے بیٹھے تو پھر اپنی عشاء پڑھنی پڑی، اور تقریباً 10 بجے میں وہاں سے چلا. اور حضرت نے، میں نے کہا حضرت مجھے پانی پینا ہے، کہ نہیں پانی نہیں، جوس پلائیں گے، اور پھر مجھے جوس پلایا، اور پھر مجھے اجازت حدیث بھی دی. میں نے کہا حضرت اجازت حدیث دے دیں، تو فرمایا ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں، ضرور دیں گے. اور مجھ سے سنن ابن ماجہ کی پہلی دوسری روایت پڑھوائی، اور اس کے بعد اجازت حدیث دی، اور بہت ساری باتیں ہوئی. الحمدللہ ایک محبت کا تعلق ہو گیا، مجھے بھی حضرت سے انسیت ہو گئی، دونوں جانب سے اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، ایسا تعلق ہو گیا، محبت ہو گئی. حضرت نے بہت ذرہ نوازی، میرے کاموں کو سنا، سراہا، دعائیں دیں، اور اس کے بعد پھر تحریر بھی حضرت نے ایک لکھی، اور پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ بھائی یہ تو قابل ہے، ان کے لیے تو دعائیں ہونی چاہیے، یہ تو بڑا کام کر رہے ہیں برادران وطن میں بھی اور دوسرے لوگوں میں بھی، اور سارے حالات ان کو معلوم تھے. بندے نے اپنی نالائقیوں کا ذکر ان کے سامنے مختصر کیا. اور ہمارے عزیز ہیں مولانا محمد ایاز صاحب گوا والے، ان کے ذریعے سے اچھا تعارف ہو گیا، بہرحال ان سے بھی ملاقات ہو گئی الحمدللہ. اب میری بڑی برسوں کی خواہش تھی کہ مدرس حرم مکی حضرت مولانا محمد مکی الحجازی دامت برکاتہم العالیہ سے اللہ میری ملاقات کروا دے، اور اللہ تعالیٰ ان سے مجھے اجازت حدیث کی توفیق عطا فرمائے، مجھے یہ سعادت نصیب ہو جائے. مجھے اجازت حدیث لینے کا ایک شوق بھی ہے اور ایک جذبہ بھی ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی سند کو عالی کروں. حدیث پاک سے ٹوٹا پھوٹا تعلق اور ذوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے اور استقامت دے، اور تادم حیات حدیث پاک کی خدمت اللہ لیتا رہے. تو میں حضرت مولانا محمد مکی الحجازی دامت برکاتہم العالیہ کے پاس حاضر ہوا. بڑی مشکل کے بعد آدھے پونے گھنٹے لگ گئے. گاڑی والے نے خوب گھمایا، راؤنڈ اینڈ راؤنڈ مکہ کی گلیوں میں. میں نے اس کو کہا کہ مسجد کویتیہ جانا ہے، تو اس نے مجھے دوسرے علاقے میں چھوڑ دیا. 2 مسجد کویتیہ تھیں. اب میں نے کہا یار آپ نے مجھے یہ کہاں گھمایا اور کہاں چھوڑا. بہرحال پھر اس اللہ کے بندے نے ہمیں چھوڑ دیا، صحیح جگہ لے جا کر اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اور لوکیشن کے ذریعے. اس میں لوکیشن نے، اور کئی جگہ پہنچنے میں لوکیشن نے بڑا کام کیا. کیا کہتے ہیں اس کو، گوگل میپ نے، لوکیشن نے بڑا کام کیا. اگر لوکیشن نہ ہو تو بہت مشکل ہے، آدمی پریشان ہو جائے گا. بہرحال لوکیشن نے اور جدید ان ٹیکنالوجیز نے کام آسان کر دیا ہے. خیر، حضرت مولانا سے بھی الحمدللہ حضرت کے گھر حاضری ہوئی. حال احوال کے بعد حضرت علیل ہے، نقاہت ہے، کمزوری ہے. فرمایا کہ دعا کریں آپ لوگ کہ اللہ کرے کہ ہمارا وہ درس دوبارہ شروع ہو جائے. ہم نے کہا پورا ملک آپ کے لیے بسر و چشم دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ دوبارہ فیض جاری فرما دے. حضرت کے اوپر بڑے ظاہر ہے کہ حالات آئے، جوان بیٹے کا انتقال و ساری چیزیں. بہرحال حضرت نے مجھے اجازت حدیث بھی دی، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر میں نے حدیث پاک کی تلاوت کی، بخاری شریف کی پہلی اور آخری. اور حضرت نے پھر اس کے بعد اجازت حدیث دی، اور اپنی سند بھی اسی وقت مجھے عطا فرمائی. یہ 19ویں یا 20ویں اجازت حدیث تھی عالی سند میں جو مجھے الحمدللہ نصیب ہوئی. حضرت مولانا مکی الحجازی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان اکابر کی جوتیوں تک پہنچایا. اس کے علاوہ مدینہ منورہ پہنچے. اب مکہ مکرمہ میں عمرے ہوتے رہے، طواف ہوتے رہے، ملاقاتیں ہوتی رہیں، دن گزرتے رہے، اور ظاہر ہے کہ کعبۃ اللہ کی وہ یادیں اپنے دل میں لیے ہوئے انسان کو بہرحال مدینہ منورہ جانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے. مدینہ منورہ ہم بس کے ذریعے سے پہنچے 4-5 گھنٹے کے راستے میں. اب ساتھیوں نے نعتیں شروع کر دی. اب وہ نعتوں کا سلسلہ 2-3 گھنٹے تک چلتا رہا،
اور میں مکہ مکرمہ میں اس سفر میں کہیں زیارت کے لیے نہیں گیا. جو زیارات کرواتے ہیں وہ چونکہ میں پہلے ہی کر چکا تھا اور مجھے آرام کرنا تھا. خالی اوقات میں آرام کرتا تھا تاکہ سکون سے حرم جا سکوں، یا یہ کہ میرے جو کام ہیں ملاقاتوں کے اور سارے وہ ان کاموں کو میں انجام دے سکوں. تو یہ میری اہم ملاقاتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے کروائیں. اور مکہ مکرمہ پھر اس کے بعد حضرت اقدس مفتی عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہم مکہ تشریف لے آئے. میں حضرت کے پاس حاضر ہوا، پہنچا. پھر حضرت نے الحمدللہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھیں. میں نے آدھا پونا گھنٹہ نوجوان بچے تھے ان سے گفتگو کی جوانی کی فضیلت پر اور تمام چیزوں پر، گناہوں سے بچنے پر. حضرت نے کہا کہ بھائی تم بہت اچھا. اور اس کے بعد حضرت نے کہا، میں نے کہا کہ ان کے ساتھ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. میں لے کر ان لوگوں کو عمرہ کرنے چلا گیا. دوسرے روز حضرت کا فون آیا کہ آپ ہمارے ساتھ، یہاں قاری خلیق اللہ صاحب رہتے ہیں، ہمارے علاقے اور جوار ہی کے ہیں. قاری خلیق اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، 80 سال کے قریب ان کی عمر ہے. حضرت اقدس مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز ہیں. غالباً اور بھی کسی سے اجازت ہے. اور انہوں نے 40 یا 42 سال مدرسہ سولتیہ میں پڑھایا ہے، اور حرم مکہ میں حفظ قرآن بھی پڑھایا ہے. اور یہاں تک کہ ایک موقع یہ بھی آیا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ حرم کے اندر مراقب اور نگراں بھی رہے. وہ جتنے مدرسین بیانات کرتے ہیں نا، تو بڑی دلچسپ ملاقات رہی. بڑے دلچسپ آدمی قاری خلیق اللہ صاحب، حشاش بشاش چہرہ ماشاءاللہ، جلالی جمالی، اور کتابیں اوپر ان کے کمرے میں رکھی. انہوں نے ہمارے حضرت مفتی عمر صاحب دامت برکاتہم کو بہت ساری کتابیں ہدیہ دے دی. مجھے بھی کہیں لے لیں آپ، لیکن میں اپنی نالائقی کی وجہ سے اور وزن ہونے کی وجہ سے میں نہیں لا سکا. میرے مفتی صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں لے جا رہا ہوں، تمہیں چاہیے ہوگی بعد میں لے لینا پڑھنے کے لیے.